نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارا بہت ہی پیارا چیپٹر جو ہے وہ چل رہا ہے دین رحمت۔ تو آج کا جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے چھوٹا سا، وہ ہے حدیدی اخلاق۔ حدید عربک میں لوہے کو کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان لیں کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت والا اور زبردست غالب ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا کہ لوہا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق انسان سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہونے والا بنے۔ جس سماج کے اندر افراد انصاف پر قائم ہوں، اس سماج کو مختلف پہلوؤں سے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ایسے سماج میں امن ہوگا، ایسے سماج میں لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، ایسے سماج میں ہر انسان کو یہ موقع حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں سے اپنا حصہ آزادانہ طور پر لے سکے۔ ایسے سماج میں وہ تمام فائدے لوگوں تک بے روک ٹوک پہنچ رہے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقدر کیے ہیں۔ انصاف پر قائم ہونا لازمی طور پر پختگی اور مضبوطی چاہتا ہے۔ موجودہ دنیا میں مختلف ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں کہ جو انسان کو انصاف سے ہٹا دیں، جو اس کو بے انصافی کی روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دیں۔ ایسی حالت میں صرف پختہ ارادہ اور مضبوط عزم ہی انسان کو مسلسل طور پر انصاف کی روش پر قائم رکھ سکتا ہے۔ لوہا علامتی طور پر اسی مضبوط کرداری کا سبب ہے۔ لوہے میں استثنائی طور پر غیر معمولی سختی رکھی گئی ہے۔ اس بنا پر وہ ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے انتہائی کارآمد بن گیا ہے۔ جس میں سختی ضرور ہو، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوئی سے لے کر مشین اور پل تک بے شمار چیزیں جو ہیں لوہے کی اس نفع بخش صفت کا مظہر ہیں۔ یہی مضبوطی جو ہے وہ انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی انسانی فرائض ادا کرنے کے لیے لوہے کی طرح مضبوط بن جائے۔ انسان کے اندر حدیدی کردار کا ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ پختگی کے ساتھ سچائی پر قائم رہے گا۔ وہ ہر حال میں نفع بخش کردار کا حامل بنا رہے گا۔ حالات کیسے بھی ہوں، وہ کبھی بھی اپنے اندر کی مضبوطی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی اس سے نہیں ہٹے گا۔ لوہا تشدد کی علامت نہیں، وہ مضبوطی کی علامت ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے اندر سختی ہے تو وہ اس کا نیگیٹو معنوں میں مطلب نہ لے کہ اگر وہ مضبوط ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر تشدد کرنے والا بن جائے۔ جیسے کہ لوہا تشدد کی علامت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز لوہے سے بنی ہوتی ہے اس میں
ہر چیز سے زیادہ اس میں مضبوطی ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر لکڑی اور لوہے دونوں کو دیکھا جائے تو انسان مضبوطی کے لحاظ سے کس کو چوز کرے گا، پک کرے گا؟ لوہے کو، کیونکہ لوہا جو ہے وہ لکڑی کے مقابلے میں یا باقی چیزوں کے مقابلے میں وہ مضبوط ہے۔ اسی طرح پھر اسی لیے مضبوط آدمی کو حدیدی انسان بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے لیے بھی فائدے کماتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس ٹاپک کی روشنی میں، اس قرآن کی آیا کی روشنی میں ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ خوش ہو جائے، جو وہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے اس کو کرنے کی ہم کوشش کریں اور اس میں کامیاب بھی ہوں، تو پھر یہ دنیا بھی آپ کے لیے خوبصورت ہوگی اور آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریوارڈ جو ہیں ان کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، جو یہاں پر سخت محنت کر کے دوسروں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھ کر، دوسروں کی مشکلوں کو اپنی مشکل سمجھ کر جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔